Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب میں ایک جگہ یہ ذکر کیا کہ بڑی عاجزی سے انکساری سے کہ میری کتاب ایکچولی نامکمل ہے، میں نہیں اسے سمجھتا کہ یہ مکمل ہے، لیکن انہوں نے یہ لکھا کہ اس کی وجہ سے یہ اتنا ضرور ہوا کہ جو طلباء ہیں سندھی کے انہیں اس زبان کی قدامت، اس کی تاریخ اور اس کی حسب نسب پر انہیں آگاہی ہوئی ہے اور گرد ہوا ہے انہیں اس بات کا. تو یہ ان کا کنٹریبیوشن ہے ایک حد تک. اور میں درخواست کروں گا احمد سلیم صاحب سے کہ وہ آئیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مہمان خصوصی بنانے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنا علم و فضل ہے وہ بیان ہو جائے اور اس کے بعد اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں رہے. اب تک 4 ڈاکٹروں کو میں نے سنا اور خدا کا شکر ہے میں ڈاکٹر نہیں. تو اس کے بعد واقعی آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا کہ آپ کیا کہیں کیا نہ کہیں. جہاں تک اس کتاب کا تعلق ہے، میں نے ابھی جستا جستا اس کو دیکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بگیو صاحب ایک مختلف بگیو صاحب نظر آئے ہیں اس میں. میرا ان سے بہت پرانا 40-50 سال کا پرانا تعلق ہے. 60s اور 70s سے ہم دوست ہیں اور سندھ یونیورسٹی میں میرا بڑا کام بھی رہا ہے. لیکن انہوں نے ایک خشک لنگوسٹ کے علاوہ اپنے آپ کو کبھی زیادہ نہیں شو کیا تھا، لیکن اس کتاب میں خوشگوار حیرت ہوئی کہ وہ بہت، یہ میں کہوں گا کہ یہ کتاب جو ہے لسانیات کے مادی نظریات کا، اس کو میں عنوان دوں گا. بالکل درست جملہ ہے، کیا کہنا. کیونکہ اس کتاب میں انہوں نے مادی حقیقتوں کو بنیاد بنایا. جتنا ڈاکٹر حمیرہ نے جتنی بات کی فولکلور کی، مہموں کی، دوسری چیزوں کی، وہ ساری مادیت سے، یہ زمین سے پھوٹنے والی چیزیں ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے یہ کتاب دراصل لکھی تو انہوں نے 90s میں تھی، لیکن اس کو اردو میں اب لا کر ہم جیسے لوگوں پر بڑا احسان کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ احسان کا لفظ کسی دوست نے یہاں کہا تھا، شاید آپ نے صلاح الدین درویش صاحب. تو یہ واقعی ایک احسان ہے. اور جہاں تک اس کتاب کی ایک جو سب سے بڑی خوبی آج مجھ پر آشکار ہوئی کہ اردو کے 2 بڑے ادیبوں نے، ڈاکٹر صلاح الدین درویش اور ڈاکٹر شاہد کامران نے، پنجابی کے لیے اتنی درد مندی سے گفتگو کی اس کتاب کی وجہ سے کہ میں اشش کر اٹھا، کیونکہ ان کو کبھی بھولے سے بھی خیال نہیں آئے گا کہ ایک جملہ ہی پنجابی میں لکھا. صحیح بات. لیکن اس کتاب کا معجزہ ہے کہ آج پنجابی کی وکالت وہ کر رہے تھے اور میں خاموش بیٹھا پریشان تھا کہ پنجابی ادیب اب کیا سلیم بھائی بجا کمال. تو تیسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر بگیو صلاحیتوں کے والے انسان ہیں، اور جب ہم سندھ یونیورسٹی میں اکٹھے مل کے کام کرتے تھے تو میں اگر یہاں یہ انکشاف کروں، یہ شاید عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن یہ میرے استاد ہیں. استاد کن معنوں میں کہ جب میں شالتی بٹائی کو پنجابی میں ترجمہ کر رہا تھا، جب شیخ ایاز کو پنجابی میں ترجمہ کر رہا تھا، تو جہاں میں پھنس جاتا تھا وہاں بگیو صاحب، کیا بات. پہلے محمد ابراہیم جویو صاحب جو سب سے بڑی شخصیت ہیں، وہ میری مدد کرتے تھے. اور یا پھر بگیو صاحب تو ایزی اویلیبل ہوتے تھے، ہر وقت ان کو پکڑا جا سکتا تھا. ان کے ڈپارٹمنٹ میں جا کے ان کے سامنے میں کھول دیتا تھا شاہ لطیف کا رسالہ کہ اب بتائیں اس کو میں کیسے پنجابی میں کیسے کروں. تو اس حوالے سے میرا ان سے جو تعلق ہے
شاید اسی تعلق کے ناطے مجھے انہوں نے یاد بھی فرمایا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب ایک ڈسکوری ہے ہمارے لیے. جہاں تک سندھی اور لسانی جارحیت کی بڑی بات ہوئی، میں اس میں صرف اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ لسانی جارحیت 1850 میں شروع ہوئی، اور یہ جو مصرع رئیس امروہوی نے ری یوز کیا، یہ 1850 میں جب ہندی کو عدالتی زبان بنایا گیا تو اس کے پروٹیسٹ میں یہ کسی بہت بڑے اردو کے اسکالر نے اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے لکھا. پھر اس کا استعمال ہوا رئیس امروہوی کے ہاتھوں ہی جب 1952 میں 21 فروری 1952 کو ڈھاکہ میں گولی چلی اور طلباء شہید ہوئے اور شہید مینار تعمیر ہوا، تو شاید ہماری حکومت کو یہ خیال نہیں آیا کہ شہید مینار جو ابھر رہا ہے اس سے مینار پاکستان زمین بوس ہو سکتا ہے. بالکل صحیح بات. لیکن اس کا اندازہ نہیں کیا گیا، اور اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے پر ایک بڑی طویل نظم رئیس امروہوی کی جنگ میں اسی سیاہ حاشیوں کے ساتھ شائع ہوئی. اور اس لسانی جارحیت نے میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ بگیو صاحب کا اس کتاب میں نیشنلزم کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ پیورلی نیشنلسٹک پوائنٹ آف ویو بالکل موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ قومی احساس سے عاری ہوتے تو وہ شاید یہ کتاب بھی نہ لکھ سکتے یا اس کے مضامین نہ لکھ سکتے. سچل پہ پڑھنے یا باقی ان کے مضامین سندھ کے حوالے سے جتنے مضامین ہیں، سندھی زبان کے آخر میں جو انہوں نے مستقبل کے حوالے سے بات کی ہے، اس کو بھی میں سیاسی مسئلہ اس لیے نہیں سمجھتا کہ زبان کا سوال ہی سیاسی سوال ہے. جب تک یہ روٹی روز کی زبان نہیں بننے کی بات ہوگی، پنجابی جس دن روزگار دینے لگے گی پنجابی کو کوئی نہیں روک سکے. بالکل صحیح بات. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بگیو صاحب جیسے ہی نیشنلسٹ ہی ہماری رہنمائی فرما سکتے ہیں. انہوں نے قیادت کی یہاں اکیڈمی آف لیٹرز میں، لیکن جب ایک عالم کو آپ بیوروکریسی میں پھنسا دیتے ہیں تو پھر اس سے انتظامی امور بھی اس طرح اچھی طرح نہیں ادا ہو پاتے، اور علم تو اس کا ایک کونے میں رہ جاتا ہے. تو یہ نقصان ہوتا ہے اسکالر کو بہت زیادہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کو لا کر واقعی بگیو صاحب نے، ڈاکٹر قاسم بگیو نے ہمیں ایک راہ دکھایا ہے، اور خاص طور پر یہ راستہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صلاح الدین درویش جیسے دوست اور اسکالر اور عالم فاضل اردو کے، اور ڈاکٹر شاہد کامران جیسے عالم فاضل لوگ آج پنجابی کی وکالت کر رہے ہیں. بہت شکریہ. تو بہت سے مضامین خلاف آئے تھے، بہت سی تنقید ہوئی تھی، اچھا لگا تھا بہت. یعنی اگر اس میں کوئی 10-20 مضامین ہیں تو میں سمجھتا ہوں 30-40 سے زیادہ اس پہ تنقید مضامین چھپے تھے. اور ایک جیسے ہلس آ گیا تھا معاملہ، یہ جو لیکچر اس میں ایک شامل ہے سندھی زبان کا مستقبل اور آئندہ. یہ لیکچر ایک محفل میں ہوا، سارے بڑے لوگ سندھ کے جو صاحب صدارت کر رہے تھے، جامع چاٹی والوں نے آرگنائز کیا تھا. تو جب یہ میں نے بات کی تو کہا کہ ابھی، یعنی صدر صاحب نے کہا آخری تقریر میں، ابھی ہمیں اندازہ ہوا کہ انگریز کتنے تیز ہیں، کس طرح لوگوں کو تربیت دے کر یہاں سماج میں مطلب سماج کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے. یہ جو ڈائلیکٹ کی بات کر رہا ہے، سندھ ایک ہے، سندھی کے جو 5 ڈائلیکٹ کرتا ہے تو اس کو 5 ڈویژن میں ڈسٹریبیوٹ کرنے آیا ہے، کیونکہ ڈائلیکٹ اور اسٹڈی کی بات کر رہا ہے لہجوں پہ. تو اس قسم کی باتیں ہوئی.
کیونکہ کہتے ہیں کہ بھائی اترادی لاڑی اس کی بات کریں گے، مطلب وہ علمی معاملات کو تو اس قسم کا. تو بہرحال ابھی یہاں جب اردو میں پہلے کسی ادارے نے خود ہی کہا کہ ہمیں دیں، اور پھر اس نوٹ کے ساتھ واپس آئے کہ آپ سندھی ہو برداشت کر سکتے ہو، ہماری نوکری چلی جائے گی. مسائل کیسے ہیں کہ صحیح یہ ہے مسائل کہ اردو میں نہیں ہضم ہوگی. بہرحال لیکن جس طریقے سے جن دوستوں نے پڑھا ہے کتاب کو، یہ انتہائی خوشی ہوئی ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں میں تو بھول ہی گیا تھا کہ میں نے سندھی میں لکھی ہے، پھر پروف ریڈنگ میں نے کی ہے. پبلشر کا انتہائی شکر گزار ہوں. ہاں ظہور بھائی نے جو صرف ان کو پتہ چلا تو کہا کہ ہمیں دے دیں، ہمیں دے دیں، جبکہ میں نے بات کہیں اور کی ہوئی تھی. انہوں نے باتیں اب اتنے اچھے مضامین ہوئے ہیں کہ میری کوئی اس میں خاص گفتگو نہیں ہے. صرف یہ جو سماجی لسانیات کی جو بات ہوئی ہے یہ بہت اہم ہے. سمجھیں کہ انسان کو کسی معاشرے میں، کسی سماج میں اپنا رول ادا کرنے کے لیے یہ گائیڈ لائنز ہیں سماجی لسانیات کی. سوشو لنگوسٹک از کنسیڈرڈ a problem solving discipline in multilingual countries. اور کچھ لوگ اس پہ اس حساب سے کام کر رہے ہیں. لیکن اب صاف ظاہر ہے کہ جس طرح علم کی طرف دھیان کم ہوتا ہے تو کسی اور خراب ہوتی ہیں چیزیں تو پھر وہ رک جاتی ہیں. چومسکی جو بنیادی طور پر لنگوسٹ تھا، میں کہوں گا اب تو نہیں ہے، لیکن لنگوسٹ بنیادی طور پہ وہ لنگوسٹ ہے، اور وہ اسٹرکچرل لنگوسٹکس میں یقین رکھتا ہے، اور ایک خاص اسکول آف تھاٹ کا وہ پائونیئر ہے. جو اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ لینگویج چینجز انسائڈ دا لینگویج، زبان اپنے اندر سے چینج ہوتی ہے اسٹرکچر میں. تو اس کے تھوڑے عرصے بعد لابوف میدان میں آیا، جن کا ڈاکٹر ناظر نے ذکر کیا، پینسلوانیا کا ایک پروفیسر. اس نے کہا نہیں، زبان اندر سے تبدیل نہیں ہوتی، زبان باہر کے اثرات سے تبدیل ہوتی ہے. سماج اس کو موو کرتا ہے. اور پھر بہت سے نظریات قائم ہوئے کہ زبانیں سب برابر ہیں، زبان بولنے والے ترقی یافتہ ہیں یا ترقی یافتہ نہیں ہیں. تو جو قوم ترقی کرتی جائے گی اس کی زبان بھی ترقی کرتی جائے گی، ورنہ ساری زبانیں اپنی بولنے والوں کی ضرورتیں پوری کرتی ہیں. جو جہاں تک ہے، ایک وقت میں جب سندھی سماج زرعی سماج تھا تو اس وقت اس کی زرعی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جو ڈاکٹر شورلے اور بہت سے اسکالر کو لکھنا پڑا کہ یہ ہاریوں کی زبان ہے، ایگریکلچر لوگوں کی زبان ہے، کیونکہ ایگریکلچر بھی بیس تھا. لیکن اس کے بعد جب چیزیں اور بڑھی تو پھر یعنی ایک ہوتا تھا ہمارے ایک سندھی میں ایک ضرور مسئلہ بھی یاد آیا اپنے کہ کیا عورت تو گھر مرد تو ہر، یعنی یہ ایک ٹریڈیشنل عورت ہے تو وہ گھر میں رہے گی اور مرد ہوگا تو وہ کھیتی بھی جائے گا. یعنی یہاں تک سماج تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. اب سماج وہ وہاں نہیں ہے. اب عورت بینک میں ہے، عورت یونیورسٹی میں ہے، عورت ڈرائیور ہے کھیت میں، تو اب کھیت بھی وہ کر رہی ہے. تو پھر وہ زبان اس حساب سے بڑھتی ہے، اسی زبان سے ترقی کرتی ہے. اپنے اندر سے کوئی زبان خراب یا اچھی نہیں ہے. یہ سماجی لسانیات کا بنیادی ہے کہ دیر نو بیڈ لینگویج ان دا ورلڈ. ایک کتاب ہے میری پروفیسر کی، پیٹر ڈرکر کی، بیڈ لینگویج اینڈ گڈ لینگویج. شاندار آرگیومنٹل اسٹڈی ہے. اور ان کی جو پہلی کتاب تو میں تھوڑا آپ سے ذکر کرتا ہوں، تھوڑا لابو کا اور تھوڑا پیٹر ڈرکر کا. ان کی پہلی کتاب تھی انٹروڈکشن ٹو سوشل لنگوسٹکس. جب ہم نے وہ پڑھنی شروع کی تو میں یہی امید تھی کہ اس میں ڈیفینیشن ہوں گی، لیکن کوئی بھی ڈیفینیشن نہیں تھی. یہ نہیں کہ سوشل لنگوسٹکس یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، نہیں. وہ شروع کرتا ہے کہ ٹرین میں کے سفر میں دو صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک نے کہا کہ موسم اچھا لگتا ہے، تو دوسرے نے کہا ہاں بارش بھی ہوئی تھی کل تو ٹھیک موسم ٹھیک ہو گیا ہے. یہ اب یہاں سے سوشل لنگوسٹکس شروع ہوتا ہے. تو پھر وہ دیر سے سمجھ آتی ہے کہ مقصد اس کا یہ ہے
तो मुझे अपने सिंधी समाज को भी देखना पड़ा, पाकिस्तानी समाज को, कि हम जब ट्रेन में सफ़र करते हैं सबसे पहले पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, फिर कहोगे मैं लाड़काना जा, अच्छा फिर लाड़काने में नाज़िर महमूद को जानते हो, लाड़काने में मेरा दोस्त अमर सलीम है उसको जानते हो, एकदम से कहते हैं। और ये अंग्रेज बैठते ही मौसम की बात क्यों करते हैं, और ये नहीं पूछते क्या करते हो, कहाँ पढ़े हो, जैसे हम पूछते हैं बड़े लोगों के नाम ले लो, वो उस मौसम के हवाले से एक दूसरे को जान लेते हैं कि वेयर ही स्टैंड्स। बातचीत में पता चल जाता है सोशल लिंग्विस्ट को भी और उनको भी कि ये कौन से इलाके का है, कौन से डायलेक्ट का है, कितना पढ़ा लिखा है, बातचीत से पता चल जाता है। तो उसको पूछने की जरूरत नहीं होती कि उसका क्या स्टैंडर्ड है। तो ये समाजी इंसान इस तरह करके कि कहीं भी ये नहीं है कि समझता है क्या, लेकिन इस तरह करके फिर पहली मरतबा टर्म 1966 में ये इस्तेमाल हुआ, लाबोव ने इस्तेमाल किया जब उसकी थीसिस छपी 61-62 में उसने पीएचडी किया, फिर वो थीसिस छपी स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ आर इन न्यूयॉर्क सिटी, और वहाँ से लाबोव स्कूल ऑफ थॉट आगे आया, जो अगर आप गौर से देखते होंगे तो अब चॉम्स्की वही काम कर रहा है जो लाबोव स्कूल ऑफ थॉट जिसका हामी था, यानी यूजिंग हिज लिंग्विस्टिक नॉलेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ प्लानेट। अपनी लिसानियाती जो आपकी कुव्वत है, अपनी ज़बान की जो कुव्वत है, उसको लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करो, पूरी दुनिया की बेहतरी के लिए। तो ये समाजी लिसानियात है, ये तो लाबोव स्कूल ऑफ थॉट है। तो वो जो उसका थीसिस आया सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ आर इन न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में उसने लोगों से बातें की, एक जुमला मिसाल क्योंकि ज़्यादा वक्त हो जाए, सेल्स गर्ल से पूछा हाय वेयर आई कैन सी मैन क्लोथ Fofo, what? Floor 4. Oh, can't get you. I mean, where I can see men's clothes? Floor 4. You mean? I mean floor 4. Right. Thank you. Thank you. Thank you. अब उस लड़की से 4 मरतबा फ्लोर 4 डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस हुआ, दोनों में आखिर में आर है। तो आखिर ये क्या वजह है कि आर पहली मरतबा उसने आर प्रोनाउंस नहीं किया, दूसरी बार नहीं किया, जब स्ट्रेस जाए तो फिर अनाउंस किया। इसके सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसके समाजियात क्या, उसका बैकग्राउंड क्या है, उस वक्त सिचुएशन क्या है, उसके काम का क्या, सारा इस काम पे थीसिस है 600 सफ़ों का, जहाँ से फिर नजर याद आए लाबोव स्कूल ऑफ थॉट। तो एक नया इल्म था पाकिस्तान में, तो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लोग कुछ न कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। इससे पहले भी ऐसा नहीं था कि काम नहीं हुआ, समाज और ज़बान एक दूसरे से तो शुरू से, लेकिन ये टर्म नहीं आया था। हम ये कहते हैं बड़ा पहले भी काम हुआ था। हाँ, तो बहरहाल आप दोस्तों की मैं एक मरतबा फिर खासकर आप जो आए उनकी तो अपनी जगह पे, लेकिन जिन लोगों ने डॉक्टर दरवेश, डॉक्टर नाजिर और डॉक्टर आफाक तो अभी बोलेंगे, डॉक्टर हमारे शायद इकबाल कामरान साहब, डॉक्टर उमर, आपको हमने तकलीफ दी इमरजेंसी में। बहरहाल आपकी मोहब्बत के आपने इतनी गौर से किताब को पढ़ा, और उम्मीद है कि आगे फिर मुझे भी काम करने का शौक़ होगा। एक किताब है पाइपलाइन में, वो दूसरी वाली जो हमारे लोग कदम की होती थी, तो उनको उर्दू में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी बहुत मोहब्बत की आपने। मैं बहुत एहतराम से डॉक्टर इकबाल आफाकी हमारे मजलिस आमला के सीनियर रुकन भी हैं और बहुत बड़े नकाद हैं उर्दू अदब में, और फ़लसफ़े के उस्ताद हैं। आइए प्लीज़ सर। सबसे पहले तो डॉक्टर बोगियो साहब को मुबारक। ये सिंधी के मज़ामीन थे जो उन्होंने यकजा किए और हम लोगों को पढ़ने का मौका मिला। अगर ये मुंतकिल न करते उर्दू में और न छपवाते तो शायद हम इन मज़ामीन को पढ़ न सकते, और शायद क्या बल्कि हकीकत यही है कि ये न पढ़े जा सकते। और डॉक्टर बोगियो की सबसे बड़ी बात यह है कि प्लूरलिस्ट हैं। मैं नेशनलिस्ट और नॉन नेशनलिस्ट के उसके चक्कर में नहीं पड़ता। नेशनलिस्ट भी होंगे, नहीं भी होंगे, मुझे तो लगता है कि नहीं है, क्योंकि गुज़श्ता 4-5 साल से जो इनसे मुलाकातें रहीं
یہ تو اتنا اوپن اتنا اعلیٰ انسان میں نے بہت کم دیکھے ہیں، اتنی شاندار طریقے سے اتنے محبت سے لوگوں سے ملتے ہیں، اور ایسا شخص کبھی زندگی میں متاثر ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے مجھے نیشنلسٹ، اور ہر آدمی کسی نہ کسی سطح پر نیشنلسٹ ہوتا ہے. میں نے 40 سال 45 سال اردو میں لکھا ہے. ایک عرصہ ہو گیا مجھے اردو میں لکھتے ہوئے. اب میں ایکسپریشن ہی اردو میں کر سکتا ہوں. پنجابی میں نے کبھی نہ پڑھی نہ مجھے نہ لکھی میں نے، لیکن اس کے باوجود میں پنجابی کے حوالے سے خاصا متاثر ہوں اور نیشنلسٹ ہوں. میں احمد سلیم کی کہ اگر ایک دن جلوس نکالے میں اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار. نیشنلسٹ کون نہیں ہوتا جو اگر آپ اپنے ساتھ بھی سچ نہیں بولتے تو کس کے ساتھ سچ بولیں گے؟ اور آپ کا باطن جو ہے وہ آپ کا سچ ہوتا ہے. تو سچ یہ ہے کہ ہر آدمی کسی نہ کسی سطح پہ نیشنلسٹ ہوتا ہے، اور اچھا آدمی وہ ہوتا ہے جو پلورلسٹ ہو، سب کو برداشت کرے. اب یہ لسانی جارحیت جو ہے تو اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے یا دوسرے کو لک ڈاؤن اپان کرتے ہیں کہ وہ تو جی جانگلی زبان بولتا ہے. وہ کون سی جانگلی زبان ہے؟ ڈاکٹر بوگیو نے بالکل خوبصورتی سے لکھا ہے کہ ہر زبان اپنے علاقے کے لوگوں کی تمام ضروریات کو پورا کرتی ہے. پورا ثقافتی نظام، پورا سویلائزیشن کا نظام جو ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے. ہزاروں سال پرانی زبانیں ہیں، ان کا ثقافتی نظام ہے. بھائی پنجابی زبان، آپ پنجابی کی بات کرتے ہیں، ایک پورا مذہب پنجابی زبان پر قائم ہے. سکھ مذہب جو ہے اس کی ساری جو ہے وہ مائتھالوجی سے لے کر اس کی کتابیات تک، اور مقدس کتاب جو ہے وہ پنجابی میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقدیس سے لے کر سیکولر ضروریات تک، سیکرٹ سے سیکولر ضروریات تک ساری ضروریات پوری کر رہا ہے. تو مجھے یہ کتاب بوگیو صاحب نے سے عطا نہیں کی تھی، تو مجھے کہا گیا کہ آپ نے صدارت کرنی ہے. تو میں نے خلیق صاحب سے کہا، میں نے کہا یار مجھے کچھ پڑھنے کے لیے تو دو نا، کچھ تو میں پڑھ لوں. تو انہوں نے مجھے اپنی کتاب دی تو 4 چیپٹر میں پڑھ سکا. بڑے خوبصورت 4 چیپٹر. ان کا حوالہ جو ہے وہ درویش صاحب نے بھی دیا ہے، اور میں بھی پڑھ کے بتاؤں گا کہ یہ جو چیپٹر ہے سماجی لسانیات کا پہلا چیپٹر، اور غیر لسانی مفروضات، پاکستان میں زبان کی منصوبہ بندی اور سندھی زبان، ہمارا ثقافتی ورثہ، اور ضرب الامثال، یہ میں نے پڑھے ہیں. اور کیا بات ہے، کیا خوبصورت انداز سے لکھتے ہیں، اور کیا ان کو اپنے ایکسپریشن پر کمانڈ ہے، اور کتنی سچے دل سے بات لکھتے ہیں. کوئی جھوٹا بکار آدمی نہیں ہے لکھ رہا کہ کوئی وہ محض لفاظیت میں کچھ چیزوں کو چھپانے کے چکر میں. صاف دلی سے انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے سندھی زبان سے، اور اپنی ماں سے محبت کرنا کوئی ناجائز بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. تو ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر بوگی. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.